بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومتیں بن رہی ہیں، پنجاب حکومت بن چکی ہوئی ہے، سندھ حکومت بن چکی ہوئی ہے، عورتوں کا مینڈیٹ دیا نہیں گیا جو ریزرو سیٹس تھی، اور یہی کشمکش جو ہے وفاق میں چل رہی ہے۔ اور وفاق میں جو ہے صدر علوی صاحب نے جو ہے اور بالکل صحیح کیا کہ جب تک جو ہے اسمبلی مکمل نہیں ہوگی کیسے اجلاس بلایا جائے۔ نیت خراب ہے، اور نیت صرف جو ہے بندر باٹ کی طرف ہے۔ کسی طریقے سے نان مینڈیٹ تھیف جو ہے اس وقت جو ہے حکومت بنانے کے لیے کوشاں ہے، اور اس کے لیے پہلے انہوں نے جو ہے ان کا مینڈیٹ نہیں تھا، بہت ساری سیٹوں پہ ڈسپیوٹ تھا، اور اس کے بعد جو ہے خرید و فروخت بھی کی گئی، بہت سارے آزاد اراکین جو پی ٹی آئی کے تھے ان کو بھی لیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اب بہت سارے جو اراکین جو نہیں بکے یا ٹوٹے ان کو جو ہے زبردستی ہرایا جا رہا ہے۔ نہ جانے یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ ان کی اس وقت حیثیت یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی جو ہے کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور جو ہے خود بھی جو ہے شرمندہ ہے۔ انہی کے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان جو پی ٹی آئی کے ناقد ہیں وہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے میڈیا کے اینکر جو پی ٹی آئی کے ناقد تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اسی پوائنٹ کو لے کر کے اس کریڈیبلٹی کا نہ ہونے کا کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اب جو ہے عالمی ادارے کیا بات کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو لے کر۔ آج کا ٹاپک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے والی مثال ہے۔ گیس کی قیمتیں جو ہے سمارٹنس دکھا کر جو ہے آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو ہے بڑھوا لی ہیں کیئر ٹیکر سے، اور تاکہ جو ہے یہ ملبہ ان پہ نہ پڑے۔ بیوقوف ہے، ملبہ ان پہ کیوں نہیں پڑے گا؟ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم گیس کی قیمتیں کم کریں گے، بجلی مفت دیں گے۔ اسی طریقے سے بجلی کی قیمتوں میں 7.5 روپے یونٹ کا جو ہے کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ اس میں اضافہ کیا گیا۔ تو سب سے پہلے آپ بھی کہیں گے کہ یار مزمل تم بری خبریں، ایک زمانے میں تم جو ہے بہت پازیٹیو باتیں کرتے تھے، اب تم جو ہے نیگیٹو باتیں کرتے ہو، شاید پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو۔ دیکھیں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ضرور ہوں، لیکن میرا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہمیشہ سے ایک کمٹمنٹ رہا ہے کہ دیر از نتھنگ ابو پاکستان، ٹھیک ہے نا، پاکستان کم فرسٹ۔ لیکن اگر آپ بلا وجہ کی کسی کی ایپ کو چھپاتے رہیں گے تو سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہی ہوگا۔ جیسے کہ ایک ماں اگر اپنے بچے کی جو ہے برائیاں یا ایپ چھپاتی ہے تو وہ بڑا ہو کر جو ہے وہ پھر اس کے لیے فیملی کے لیے وہ بچہ بڑا مصیبت بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک بیماری چھوٹی سی ہے اس کو آپ ایڈریس نہیں کرتے تو وہ وقت کے ساتھ بہت خطرناک مہلک موذی بیماری بن جاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں۔ اب الیکشن سے پہلے بلاول صاحب 300 یونٹ فری دے رہے تھے، مریم 200 یونٹ فری دے رہی تھی، اور علیم خان 300 یونٹ فری دے رہے تھے۔ اب الیکشن کے بعد بلاول صاحب کہہ رہے ہیں میں تو 16 یونٹ پرووائڈ کروں گا۔ مریم کی جو عزمہ ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف سے پوچھ کے کریں گے۔ علیم خان تو خیر ہے ہی نہیں، بیچارے فارغ ہو گئے۔ اب اس بیچ میں کل بجلی کے ریٹ جو ہے مارچ کے لیے اعلان ہوئے ہیں، اس میں جو پیک ریٹ پہ جو بجلی استعمال کریں گے ہم، وہ اس کا ٹیرف ہوگا 37 روپے 83 پیسے، یعنی 38 روپے۔ آف پیک میں یعنی کہ جب دن میں ضرورت کم پڑتی ہے اس وقت اگر آپ استعمال کریں گے تو 32 روپے۔ ایوریج ریٹ جو بجلی کا ہوگا وہ آپ کا ہوگا 33 روپیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سارا کچھ اب کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ اور جنوری کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ، یہ دو الگ سے آپ کو جو ہے تقریباً 11.5 روپے وہ اس کے اوپر دینے پڑیں گے۔ پھر سرچارج 3 روپے دینا پڑے گا حکومت کو، سیلز ٹیکس 9 روپے فی یونٹ دینا پڑے گا آپ کو۔ جو ہے مارچ کے مہینے میں جو بجلی ہے اوسط 59 روپیز پر یونٹ پڑے گی۔ یہ وہ ہے جو آپ کو 2 سال پہلے 18 روپے سے 20 روپے کی پڑ رہی تھی۔ اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو بجلی ہمارے جیسے گھریلو صارف کو ملتی تھی، ہماری مجبوری ہوتی تھی، ہمیں تو استعمال کرنی ہوتی تھی کیونکہ ہمارے گھروں میں نہ جنریٹر تھے، نہ ہمارے پاس یو پی ایس ہے، نہ ہمارے پاس سولر سسٹم تھے۔ لیکن اب کارخانوں کی بھی انہوں نے بجلی بڑھا دی ہے۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی کارخانے کی صنعت ہے وہ ہے ٹیکسٹائل۔ ہمارے دوست ہیں علی خضر صاحب، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں جو نارتھ میں کارخانے، جو پنجاب سائڈ پہ کارخانے ہیں، ان کی جو بجلی کی کنزمپشن ہے وہ 70% کم ہو گئی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر صنعتیں 70% بجلی کم کر رہی ہیں تو استعمال کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیداوار کم کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کارخانے بند ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ حال ہے۔ یہ شہباز، میں نے کل بھی آپ لوگوں سے بات کی تھی تو ایک بات بولی تھی
کہ پی ڈی ایم حکومت کا تسلسل تھا نگراں حکومت، اور نگراں حکومت کا تسلسل ہے یہ نئی پی ڈی ایم کی حکومت. تو 70% جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں بجلی کا استعمال کم ہو گیا، اور جس میں تمام پنجاب کے بڑے شہر جو ہیں جس میں لیسکو ہے، یہ تمام جو وہ ہے ادھر کم ہوا ہے اس کی کنزمپشن. ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں سیمنٹ کی سیل فروری کے مہینے میں 23% گر گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھ رہی ہے. اب اللہ خیر کرے، جو گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کی وجہ سے کھاد کی قیمتیں بھی جو ہیں آفیشیل ریٹ اب 5000 ہو گیا ہے. جب ان آفیشیل ریٹ جو ہے 3500 تھا تو بازار میں 5500 کی مل رہی تھی، تو اب آفیشیل ریٹ 5000 ہو گیا. اب بلیک مارکیٹ کے ساتھ کتنے کی ملتی ہے یہ ابھی بعد میں ہم نے دیکھنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں عالمی ادارے پاکستان کے الیکشنز کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں. تمام بڑے جو عالمی ادارے ہیں، جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں، اب جیسے اس میں ایک موڈیز بھی ہے، اب موڈیز کی بھی آج ایک رپورٹ آئی ہے، میڈیا میں گھوم رہی ہے. وہ ہیڈ لائن بہت اچھی دے رہے ہیں لیکن انڈر لائن یا باٹم لائن جو ہے وہ بڑی خطرناک دے رہے ہیں. ہیڈ لائن یہ دے رہے ہیں کہ نئی حکومت کے آنے سے پاکستان کی جو ہے آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے گی، اور آئی ایم ایف کی ڈیل اگر ہو گئی تو پاکستان کی بانڈ اور سٹاک مارکیٹ اور کرنسی وغیرہ کے لیے اچھی نیوز ہوگی. لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں ذرا سا آپ کو اسٹیٹمنٹ ان کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. دا فورتھ کمنگ کولیشن government electoral mandate may not be sufficiently strong to pursue the difficult reforms that will likely be required by a successor program. اس کا ترجمہ یہ کہ جو فورتھ کمنگ گورنمنٹ ہوگی ان کا الیکٹورل مینڈیٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ سخت فیصلے کر سکیں جو بہت ضروری ہوں گے نیا پروگرام لینے کے لیے. یعنی کہ یہ نان مینڈیٹڈ لوگ اور ان کے پاس جتنا بھی چھینا ہوا مینڈیٹ ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ یہ سخت فیصلے کریں، اور یہ جو ہے لٹیا ڈبو دیں گے پاکستان کی. until a new program is agreed to, Pakistan ability to secure loan from other bilateral and multilateral partners will be severely constrained. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیا پروگرام نہیں ملا تو پاکستان کو دوسری جگہوں سے، چاہے دوست ممالک ہی کیوں نہ ہو، بائی لیٹرل کنٹریز اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن یعنی ورلڈ بینک، اے ڈی بی، فلاں بھی کمرشل بینکس وغیرہ تو نہیں ملٹی لیٹرل میں آتے، تو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا قرضہ جات لینے کے لیے. بھائی اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ہر ایک یہ بات کر رہا ہے. اب یہ جو حکومت بنانے جا رہے ہیں، یہ جو پی ڈی ایم 2 والے، یہ اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ یہ آگے کا پلان کیوں نہیں دے رہے؟ ان کی جو ہے معاشی ٹیم کون لیڈ کرے گا؟ اس معاشی ٹیم کے سٹیپس 1 2 3 کیا ہیں؟ اب دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی آرسنل کس طرح یوز ہوگی. آئی ایم ایف کا یہ جو ابھی پروگرام چل رہا ہے، یہ 9 ماہ کا پروگرام 30 مارچ کو ختم ہو جائے گا. 30 مارچ سے پہلے ہمیں آخری قسط آئی ایم ایف کی ملنی تھی. آئی ایم ایف کی پہلی قسط ہمیں ملنی تھی نومبر میں، جو ہمیں ملی جنوری میں جا کے. دوسری قسط جو ہے فروری میں ڈیو ہو گئی تھی. اب وہ پتہ نہیں مارچ میں جب وہ آئیں گے، ملیں گے، بورڈ کی میٹنگ ہوگی، یعنی کہ اپریل سے پہلے اس پروگرام کی آپ کو قسط نہیں ملے گی. پھر یہ پروگرام جب ختم ہو جائے گا تو پاکستان کو نیا پروگرام چاہیے. اب نئے پروگرام کے لیے بات چیت سٹارٹ ہوگی، اور وہ آپ کو پرائر ایکشن جسے کہتے ہیں کہ کچھ کرنے کے لیے کہیں گے کہ آپ یہ چیزیں کریں. وہ جو چیزیں کرنے کے لیے جو اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے، جو واپس سے میں پڑھ دیتا ہوں. الیکٹورل مینڈیٹ میں ناٹ بی سفیشینٹلی اسٹرانگ ٹو پرسیو دا ڈیفیکلٹ ریفارمس. جو ڈیفیکلٹ ریفارمس کی وہ بات کر رہے ہوں گے وہ اتنا اسٹرانگ مینڈیٹ نہیں ہوگا کہ اس کو وہ فلفل کر سکیں. اگر وہ نہیں ہوتا، پاکستان کی صرف جون تک ادائیگیاں $8 ارب کی ہے، اور پھر اگلے سال 24-25 ارب ڈالر کی ادائیگیاں ہوں گی. تو یہ کیسے ہوں گی پوری؟ یہ کمٹمنٹس کیسے ہوں گے پورے؟ ادھر منسٹری آف فائنانس جو ہے اس سال کا تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ پوسٹ کرنے جا رہی ہے. 8.5 ارب جو ہے ٹریلین، یعنی کہ 8,500 ارب روپے صرف اس سال جو ہے منسٹری آف فائنانس سود کی ادائیگی کرے گی. خود اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ اس سال ڈالر میں سود کی ادائیگیاں صرف ڈالر میں 7.1 ارب ڈالر ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ 7.1 ارب ڈالر یہ کہاں 2.5-3 ارب ڈالر ہوتی تھی؟ اتنا مہنگا قرضہ یہ اٹھا رہے ہیں، آخری قرضے بھی انہوں نے مہنگے اٹھائے.
اب $7 ارب آپ نے جو ہے صرف سود کی ادائیگی کرنی ہے، قرض اس کے اوپر اتارنا ہے، تو $7 ارب آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے سود کے؟ پھر جو قرض کے جو 20-22-23 ارب ڈالر اتارنے وہ الگ ہے، $30 ارب۔ تو ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، حکومتیں بنانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ آج MQM، کتنا شرم والی وہ آڈیو لیک تھی، خود کہہ رہے ہیں کہ 100% جعلی مینڈیٹ، اور دوسرے کہہ رہے ہیں ہمارا 50 سے 60% جعلی مینڈیٹ۔ اب اس جعلی مینڈیٹ پہ پوری دنیا لکھ چکی ہوئی ہے، پاکستان میں شور ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن سے تو کوئی سوال ہی نہیں کر رہا، پریزیڈنٹ صاحب اجلاس نہیں بلا رہے، آئین توڑ دیا، الیکشن کمیشن نے 2 صوبوں کے الیکشن نہیں کرائے، آئین نہیں توڑا، 3 مہینے بعد الیکشن کرانا تھا، آئین نہیں توڑا، الیکشن کے جو ہے چند مطلب میرے خیال سے 24 گھنٹے یا 28 گھنٹے میں ان کو جو ہے فارم 45 اپلوڈ کرنے تھے، وہ نہیں کیا، ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں کی، الیکشن کمیشن کو کوئی پوچھ نہیں رہا، جو اس ملک میں انسٹیبلٹی کر دی۔ پھر اس کے بعد جب ان کے کمپلین کی، انہی کا فارم 45 فارم 47 میں زمین آسمان کا فرق، اور سارا کا سارا گھوم گھما کے جی پی ٹی آئی ملک دشمن، پی ٹی آئی IMF کو لکھ رہی ہے، پی ٹی آئی یوں کر رہی ہے، پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے، صدر نے یوں کر دیا، یہ تو دودھ کے دھلے آئے ہوئے نا، اب خود ایگری کر رہے ہیں منہ سے کہ ہم نے جو ہے ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ یہ حکومت 29 تاریخ کو اگر حلف بھی لے لیتے ہیں، اس کے ہفتے 10 دن میں بند بھی جاتی ہے، تو یہ گاڑی نہیں چل سکتی، اور یہ آپ کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اور اگر یہ گاڑی نہیں چلے گی تو اس کے بعد کا جو وقت ضائع ہوگا وہ اتنا زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو 2 مثالیں دی تھی شروع میں۔ پہلی مثال کیا دی تھی کہ اگر بیماری چھوٹی موٹی ہو تو اس کو جو ہے فوراً آپ اس کا علاج کر لیں، یہ نہ ہو کہ وہ ناسور بن جائے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلی مثال دی تھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے کوئی چھوٹے نقصان ہے تو آپ اس کو بھر لیں، لیکن اگر وہ جو ماں جیسے آپ کی بچوں کی جو چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں اس کو چھپا لیتی ہے، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی عادتیں جو ہے اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے، مطلب اس کی حرکتیں وہ اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے خاندان فیملی کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ وہی ہم اس مسئلے کی طرف جا رہے ہیں، یہ جو بچوں نے غلطیاں کی ہوئی ہے ریگنگ کر کے زبردستی مینڈیٹ لینے کے لیے، یہ آگے جا کے جو ہے یہ اتنا بڑا پرابلم بن جائے گا، نہ ہم آگے کے رہیں گے نہ ہم پیچھے کے رہیں گے۔ بہرحال ہمارا کام تھا آپ تک بات کرنا اور آپ تک پہنچانا، اور جو سن رہے ہیں، جو ایوان میں لوگ بیٹھے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، جو فیصلہ اپنے سانس کہتے ہیں، اب وہ ان کے ذہن میں کیا ہے، یا تو وہ ہمیں کنونس کر دیں کہ نہیں یہ انہوں نے جو ہے 16 مہینے پی ڈی ایم کے اور 6 مہینے جو ہے یہ کیئر ٹیکر کے، 22 مہینے جیسی کارکردگی نہیں ہوگی، اور یہ وہی لوگ نئے ایک فارمولے کے ساتھ آ رہے ہیں، تو پھر ہم بھی تھوڑا سا آپ کی بات کو جو ہے نا پھر ویٹ دیں گے۔ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، یہ بہت نیگیٹو، اور ہم ایک جسے کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔